ہوں کہ دوبارہ ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بنا پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. دوبارہ ہم کو اپنی قربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا, دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا, دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بخشنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم صرف احیاء مجلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تقاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اپنے مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے, چاہے وہ فخر ملت ہو, چاہے وہ سالار ملت ہو, چاہے وہ مرحوم اسماعیل ذبیح ہو, چاہے وہ مرحوم ہمارے معتمد صاحب ہوں, چاہے وہ مرحوم حبیب محمد خان ڈلازی ہو, ان تمام قائدین, چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو, ان تمام بزرگوں نے اس جماعت کے لیے بہت قربانیاں دی. میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین اور آج کے اس مبارک 63واں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام کا ساتھ, آپ تمام کی محنت, آپ تمام کی جستجو, آپ تمام کی قربانیاں آج مجلس اتحاد المسلمین کو الحمدللہ ملک کی سیاست میں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا یہ لمبا سیاسی سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا ہے, اور نہ ہی آئندہ 63 سال ہو یا 100 سال ہو وہ سفر آسان رہے گا. میں اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو, صدر و معتمدین کو, جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی, محنت کی, اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی مغفرت کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نعمت بدل ہم کو عطا فرمائے. اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی, قربانیاں کی, وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں, میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں, کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو, مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی, اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا, اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر, انجینئر, MBA, MCA, آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں. یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھیں. مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا, مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا. آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں تو یقیناً
ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے ایک سیاسی سفر کا جشن منا رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن بلدیہ کے، بغیر ایک دفتر کے، بغیر اراکین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے احیاء کی ٹھان لیتے ہیں، مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے؟ ان کے پاس ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے۔ اور وہی جوش اور جنون اور جذبے کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی سیاسی جماعت دنیاوی مقاصد میں یا پھر اس جماعت کی شان و شوکت میں یا اس کی جماعت کی مقبولیت میں کھو جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کا سفر زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ اگر ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے، ان تمام مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، ان کو مرنے نہیں دینا ہے، تو ان کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ میں اپنے صدر و معتمدین اور اپنے جیال اراکین کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بنا پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوبارہ ہم کو اپنی قربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بخشنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم صرف احیاء مجلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تقاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ فخر ملت ہو، چاہے وہ سالار ملت ہو، چاہے وہ مرحوم اسماعیل ذبیح ہو، چاہے وہ مرحوم ہمارے معتمد صاحب ہوں، چاہے وہ مرحوم حبیب محمد خان ڈلازی ہو، ان تمام قائدین، چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو، ان تمام بزرگوں نے اس جماعت کے لیے بہت قربانیاں دی۔ یہ جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے، یہ جنون کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یقیناً آپ تمام کی محنت اور جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، مگر میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم قربانی کو ہم کو رائگاں جانے نہیں دینا ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یاقوت پور احمد پاشا قادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ اضلاع کا دورہ کرتے تھے اس جیپ میں۔ میرا بچپنا تھا، میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے مجلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک عہد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی۔ اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا، اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا، اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا۔ یہ میری تقریر، یہ میرا خطاب، یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے مجلسی اراکین کے لیے ہیں۔ میں آج آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو اور 63 سال نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، جب آپ نہیں رہیں گے، جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی، مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی، یہ دارالسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دارالسلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ دلائیں گی۔ میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے
ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے، ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، یزید ہوگا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکیں ان تمام ظالموں کے سامنے۔ وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرحوم قائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اسمبلی سالار ملت اس وقت کے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا، کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر موٹر سائیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر ہم کو سالار ملت کو، فخر ملت علیہ الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا، جستجو کی، ان کی قربانیوں کو رائے گاں اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے منہ نہیں موڑا۔ 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، آپ کے گھر کے پانی کو کٹ کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو، اولاد فخر ملت علیہ الرحمہ کو اپنے سکول میں، چاہے محبوبیہ عالیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کو رائے گاں جانے نہیں دینا ہے۔ ہم